السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات نے خبر تو سنی ہی ہوگی کہ ترکی کے آیا صوفیہ کو ترکی کی عدالت نے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا ہے، جہاں بہت سارے ایمان والے بھائی اس فیصلے کو لے کر خوش نظر آ رہے ہیں۔ خوش کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میوزیم کو الحمدللہ مسجد اللہ کا دربار بنانے کا فیصلہ ترکی کی عدالت نے کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایمان والا خوش ہوگا ہی کہ اللہ کا دربار کھول دیا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ وہیں ناظرین اکرام، کچھ ایسے ہی ہماری ہی قوم، ہماری برادری کے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میوزیم باقی رکھنا چاہیے تھا، کیوں اس کو مسجد بنا دیا؟ اس لیے کہ وہ پہلے چرچ تھا، پھر میوزیم بنا، اب مسجد بن جائے گا تو ہمارے عیسائی بھائیوں کا دل دکھے گا، اس لیے مسجد بنانے کا فیصلہ جو ترکی کی عدالت نے دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے۔ اب ناظرین اکرام، کچھ آیا صوفیہ کے متعلق حقیقتیں اور وضاحتیں اور دلائل ہم اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے۔ آپ حضرات کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آیا صوفیہ کو مسجد بنانا یہ فیصلہ ترکی کا صحیح ہے یا غلط ہے۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم حقیقت اور دلائل آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ فیصلہ کمنٹ باکس میں جا کر آپ ہی اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے۔ اس سے پہلے ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جب بھی ہم کسی بھی اسلامی تعلق سے نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اب ناظرین اکرام، بات کرتے ہیں کہ آیا صوفیہ کیا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں ہم نے اپنی ویڈیوز کے 2 لنک دے دی ہے کہ وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا صوفیہ کس چیز کا نام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں آیا صوفیہ مسجد بنانا یہ ترکی کی عدالت کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دراصل ناظرین اکرام، ترکی کا ایک شہر ہے استنبول۔ آج سے تقریباً 600 سال پہلے اس کا نام استنبول نہیں تھا، بلکہ اس کا نام تھا قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ جب فتح کر لیا مسلمانوں نے، سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ نے جب اس شہر کو فتح کیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تم ضرور بھی ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ لشکر بہت بہترین لشکر ہوگا اور اس لشکر کا امیر بہت بہترین لشکر ہوگا۔ سلطان محمد فاتح علیہ الرحمہ نے اس بشارت کو پوری کیا، ان کے اوپر یہ بشارت پوری ہوئی، اس قسطنطنیہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد فتح ہو جانے کے بعد اس شہر کا نام اسلامبول رکھ دیا گیا۔ بولتے بولتے کثرت استعمال کی وجہ سے اسلامبول سے یہ استنبول ہو گیا۔ آج بھی ترکی میں استنبول ہی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس استنبول میں ایک بہت بڑی عمارت ہے جو آپ حضرات یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے آیا صوفیہ۔ جب سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو فتح کیا تو وہاں کے عیسائیوں کو امان دے دی کہ بھائی ہم نے تو اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس شہر کو فتح کیا ہے، لیکن ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تم امن کے ساتھ اس شہر میں رہو۔ جتنی عیسائیوں کی چرچیں تھیں انہوں نے کہہ دیا کہ چرچیں ایسی ہی باقی رہیں گی، تم اپنے معبد خانوں میں جا کر چرچوں میں کلیساؤں میں عبادت کر سکتے ہو۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ، جو عیسائیوں کا سب سے پرانا اور سب سے قدیم اور سب سے بڑا پوری دنیا کا چرچ تھا۔ عیسائیوں میں 2 بڑے مذہب ہیں، ایک آرتھوڈکس ہے اور ایک کیتھولک ہے۔ قسطنطنیہ میں رہنے والے عیسائی آرتھوڈکس تھے۔ سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں سے قانونی طور پر قانونی کارروائی کے ساتھ اس چرچ کو آیا صوفیہ کو خرید لیا اپنے ہی ذاتی رقم کے ساتھ، اور اس کی جو دلیل ہے، اس کا جو پروف ہے، اس کے جو کاغذات ہیں جو سلطان محمد فاتح نے خریدے تھے، آپ حضرات یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہی ترکی کی عدالت میں پیش کیے گئے۔ اب ناظرین اکرام، ظاہر سی بات ہے کہ جب سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو خرید لیا، عیسائیوں کے اندر یہ بہت بڑی ایک عیب ہے ان کا کہ وہ اپنی چرچوں کو، اپنی کلیساؤں کو مسلمانوں کو معمولی دینار، معمولی روپیوں پر، معمولی سی قیمت پر وہ مسلمانوں کو چرچوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اب سلطان محمد فاتح نے جب اس چرچ کو خرید لیا تو ان کا اختیار تھا کہ چاہے وہ اس کو اپنا بادشاہی محل بنا سکتے تھے، اپنا گھر بنا سکتے تھے، جو کچھ وہ بنانا چاہتے تھے بنا سکتے تھے، لیکن سلطان محمد فاتح نے اس کو خدا کا دربار بنایا۔ 1453 میں 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد بنا دیا آیا صوفیہ کو، تو تقریباً 500 سال تک یہ مسجد ہی بنا رہا،
اللہ اکبر کی اذان وہاں پر گونجتی رہی، مسلمان وہاں نماز پڑھتے رہے۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، یورپ کو سب سے زیادہ چڑ تھی خلافت عثمانیہ سے کہ جب مسلمان پورے متحد ہیں، ایک بادشاہ اور ایک سلطان کی ماتحتی میں لوگ کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو بانٹ دیا جائے، ان کی خلافت کو ختم کر دیا جائے۔ اس سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کو ترکی کا جب صدر پریسیڈنٹ بنا دیا گیا، مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنے ہم نواؤں کو، یورپ کو، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ترکی کے اس استنبول کے عالیشان آیا صوفیہ مسجد کو میوزیم بنا دیا۔ اب ناظرین اکرام، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا چاہتا تو اس مسجد کو چرچ ہی بنا سکتا تھا، لیکن اس کو بھی معلوم تھا کہ سلطان محمد فاتح نے قانونی طور پر اس چرچ کو خرید کر مسجد بنایا ہے، اس لیے ہم اس کو دوبارہ چرچ نہیں بنا سکتے، لیکن البتہ ہم اس کو مسجد باقی نہیں رکھ کر میوزیم بنا سکتے ہیں۔ اس پر مسلمان خاموش ہو جائیں گے، اس لیے اس کو میوزیم بنا دیا، جو کہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اب ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بناؤں گا، شرط یہ ہے کہ عوام اس کا مطالبہ کرے۔ جب عوام اس کا مطالبہ کرے گی سب مل کر تو میں آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ عوام کی طرف سے مطالبہ بڑھتا گیا ترکی پریزیڈنٹ کے لیے کہ آپ آیا صوفیہ کو آپ ضرور مسجد بنائیں جلد سے جلد۔ تو ترکی پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے ترکی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ سلطان محمد فاتح کی خریدی ہوئی زمین، خریدا ہوا جو جگہ تھی، جو آیا صوفیہ تھا، اس کو مسجد بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے اسی غلط فیصلہ کر دیا کہ اس کو میوزیم بنا دیا گیا۔ ہم حکومت سے، ہم ترکی کی عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو مسجد بنا دے۔ جب عدالت میں سارے دلائل دیے گئے کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے جو اس کو میوزیم بنایا ہے وہ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح نے خریدا تھا، انہوں نے اس کو مسجد بنایا، اب مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ غلط فیصلہ صادر کر دیا، تو ترکی کی عدالت نے الحمدللہ یہ فیصلہ سنا دیا کہ مصطفیٰ کمال پاشا کا فیصلہ غلط تھا۔ سلطان محمد فاتح کی جو جاگیر تھی، جو آیا صوفیہ، جو اللہ کا گھر تھا، جو مسجد تھا، انہوں نے خرید کر وقف کر دیا تھا مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اس کو میوزیم بنانا یہ تاریخ کا سب سے بڑا جرم تھا جو بالکل غلط تھا۔ اس کو منسوخ کر دیا ترکی کی عدالت نے، اور یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اب آیا صوفیہ میوزیم نہیں رہے گا بلکہ پھر وہ اللہ کا گھر بن گیا۔ اب ناظرین اکرام، آپ حضرات نے ساری تفصیل، سارے دلائل، ساری حقیقت سنی آیا صوفیہ کے متعلق کہ سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں سے اس کو خرید کر مسجد بنا دیا تھا، پھر مصطفیٰ کمال پاشا نے 1935 میں اس کو میوزیم بنا دیا۔ اب ترکی کی عدالت نے جو فیصلہ صادر کیا ہے، کیا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے، کمنٹ باکس میں آپ حضرات ضرور اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ یا جتنا آپ کو جانکاری ہے اس کے متعلق ضرور وضاحت کریں کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ حضرات کے اوپر ہم رکھتے ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، یہ ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے رجب طیب اردوغان کو، اللہ تعالیٰ انہیں مزید طاقت، ہمت عطا فرمائے کہ وہ ہمارے محبوب رہنما اور ہمارے محبوب قائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ان کے لیے آپ حضرات بھی کمنٹ باکس میں ضرور دعائے جملہ ضرور لکھیں۔ ناظرین اکرام، آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ ضرور لائک کریں۔ آپ کا کوئی رقم، آپ کا کوئی روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، فری میں لائک کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں، اور انسٹاگرام پر ہماری آئی ڈی عبدالرقیب جمالی کے نام سے ہے، اگر آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں اسی طرح کی اچھی نیوز اور اپڈیٹس پانے کے لیے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا صوفیہ، اے محتشم عبادت گاہ، فکر نہ کر، فاتح کی اولاد بہت جلد تمہارے بتوں کو الٹ دے گی اور تجھے مسجد میں بدل دے گی۔ آنکھوں سے وضو کرتے ہوئے سجدے کیے جائیں گے، تحلیل و تکبیر کی صدائیں تیرے خالی گنبدوں کو دوبارہ بھر دیں گی، دوسری بار فتح ہوگی، فنکار اس کی داستان بنائیں گے، اذانیں اس کا اعلان کریں گی، خاموش اور لاوارث میناروں سے اٹھتی تکبیروں کی آواز دوبارہ فضا میں گونجے گی، پر مسرت لشکاریں دوبارہ اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر کی شان میں چمکیں گے، ساری دنیا فاتح کو دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھے گی۔
یہ ہوگا آیا صوفیہ، یہ ہوگا دوسری بار فتح، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ یقینی ہے۔ یہ دن قریب ہیں، بلکہ کل سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ الحمدللہ اب اس کل کو ہم نے پا لیا ہے۔